اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھیں گے یہاں سے واللاتی، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے یاتینا لے آئیں فاحشتاً کوئی بھی بے حیائی کا کام من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اور اگر لے آتی ہیں بے حیائی کا کام تمہاری عورتوں میں سے، تشہدوا پس تم گواہ طلب کرو علیہن ان پر اربعۃ منکم 4 اپنوں میں سے، یعنی 4 گواہوں کو طلب کرو۔ فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن پس تم روک لو ان عورتوں کو، فی البیوت گھروں میں، یعنی قید کر لو، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت کہ وہ اپنی عمر پوری کر لیں موت تک، او یجعل اور یا بنا دے اللہ تعالیٰ لہم ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ، یعنی جب تک یہ رجم کا اور کوڑوں کی سزا نہیں آئی تھی تب تک یہ عارضی طور پر ان کی سزا تھی کہ ان کو گھروں میں قید کر دیں۔ گواہی اگر مل جاتی ہے 4 لوگوں کی تو اس کی گواہی لینے کے بعد ان کی سزا یہ تھی کہ ان کو گھروں میں قید کر دیں۔ واللذانی، اور اگر لے آئیں واللذانی اور لے آئیں یاتیانہا منکم تم میں سے، فآذوہما یعنی اگر 2 مرد لے آئیں تم میں سے مطلب بے حیائی کا کام، فآذوہما پس تم ان کو تکلیف دو، فإن پس اگر تابا وہ توبہ کر لیں، واصلاحا اور وہ اصلاح کر لیں، فاعرضوا پس ان سے اعراض کرو، عنہما تم ان دونوں سے، یعنی ان دونوں سے اعراض کر لو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان توابا الرحیمہ البتہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما بے شک توبہ اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والا ہے، للذین ان لوگوں کی یعملون السوء جو کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کا کام، بجہالۃ نادانی میں، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب فوراً ہی یا جلد ہی، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ علیہم ان کی، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیما حکیمہ جاننے والا اور حکمت والا۔ ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو کہ کرتے ہیں گناہوں کے کام، یعنی گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت جب پہنچتا ہے ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت، قالا تو کہتے ہیں انی بے شک تبت میں نے توبہ کی، الآن اب، وللذین اور نہ توبہ قبول ہوگی ان لوگوں کی، یموتو جو کہ مر جائیں، وہم اس حال میں کہ کفارن وہ کافر ہوں۔ اولئک اعتدنا یہی وہ لوگ ہیں تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یحل نہیں حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، ان ترثوا یہ کہ تم ورثے میں لے بیٹھو، النساء عورتوں کو، کرہن زبردستی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے جو خاندان والے تھے وہ وراثت کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی کسی نہ کسی سے، اپنوں میں سے ہی، بھتیجوں، کزن، بھائی وغیرہ سے کسی سے بھی شادی زبردستی کروا دیتے تھے، تو اس کی جو ہے یہ ممانعت آئی ہے، حرام قرار دیا ہے اس کو۔ ولا تعضلوہن اور نہ تم ان کو روکے رکھو، لتذہبوا یہ کہ واپس لے لو، بعض حصہ ما آتیتموہن جو تم نے دیا ان کو مہر کا، الا مگر یہ کہ یاتیانی کہ یہ کہ وہ لے آئیں کوئی بفاحشۃ بے حیائی کا کام، مبینۃ کھلی بے حیائی، وعاشروہن اور ان کا تم گزران کرو، ان کو پالو پوسو، بالمعروف دستور کے مطابق، فإن کرہتموہن پس اگر تمہیں برا لگے، فعسیٰ پس شاید کہ ان تکرہوا تمہیں ناپسند ہو، شیئا کوئی چیز، ویجعل اور بنا دے اللہ تعالیٰ فیہ اس میں، خیرا کثیرا بہت زیادہ بھلائی۔ یعنی اگر عورتوں کے کئی حکم ہے، اگر عورتوں کے ساتھ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بھی بن رہی تو ان کو اچھے طریقے سے ان کو پالو پوسو اور ان کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے جو چیز بری لگ رہی ہو اللہ تعالیٰ اسی میں بھلائی رکھ دے اور مطلب ہدایت مل جائے دونوں کو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، استبدال تبدیل کرنے کا، زوج مکان زوجن ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو، وآتیتم اور دیا ہو تم نے احداہن ان میں سے ایک کو، قنطارا ڈھیروں ڈھیر خزانہ، فلا تاخذوا پس نہ تم لو منہ اس سے، شیئا کچھ بھی، مطلب واپس نہ لو چاہے جتنا بھی دیا ہو اس کو مہر، اتاخذونہ کیا تم اس سے واپس لوگے، بہتانا الزام لگا کر، فاثما مبینہ اور کھلے گناہ کے ساتھ، وکیف اور کیسے، تاخذونہ تم لوگے اس سے واپس مہر کو، وقد افضی اور تحقیق تم مل چکے ہو، بعضکم الی بعض تم دونوں آپس میں مل چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْکُمْ اور بنایا ہے منکم تم نے،
میثاقاً غلیظہ پختہ عہد جو ہے بنایا ہے آپس میں، یعنی کہ نکاح کا جو ایک عہد ہوتا ہے۔ ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکاح جس سے نکاح کیا ہو، آباؤکم تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر جو گزر چکا۔ زمانہ جاہلیت میں جو بیٹے تھے اگر باپ مر جاتا تو وہ اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، تو اس چیز کی بھی ممانعت مطلب اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ انہو بے شک وہ کانا فاحشۃ بہت ہی بڑی بے حیائی ہے، ومقتاً اور بغض کی بات ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی تمہارے بھائی کی بچیاں، و بنات الاختی اور تمہاری بہن کے بچیاں، و امہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا تمہیں، و اخواتکم اور وہ تمہارے بھائی بہن، من الرضاعۃ جو کہ دودھ شریک ہیں، مطلب دودھ شریک بہن بھائی بھی حرام ہیں، مطلب نامحرم کے اس میں آ جاتے ہیں۔ و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی کہ ساسیں، و ربائبکم اللاتی اور وہ بچیاں جن کو پالا پوسا ہو تم نے، اللاتی فی حجورکم جو کہ تمہاری گود میں ہوں اور جن کا مطلب پالا پوسا ہو، من نسائکم تمہاری ان بیویوں سے ہوں وہ بچیاں، اللاتی جن سے تم نے دخول کیا ہو، بہنہ ان سے، یعنی اگر کوئی شخص دوسری شادی کرے اور اس عورت کی الگ سے پہلے سے بچیاں ہوں اور وہ دخول کر لے اپنی بیوی سے، تو پھر وہ بچیاں بھی مطلب ایک طرح سے ان کی محرم بن جاتی ہیں، مطلب ان سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا پس اگر نہ کیا ہو تم نے، دخلتم بہنہ ان عورتوں سے دخول نہ کیا ہو، فلا جناح علیکم پس نہیں ہے تم پر گناہ اس بات میں کہ تم ان بچیوں سے شادی کر لو، ان کی بچیوں سے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِي اور حرام قرار دیا ہے ان تمہارے بیٹوں کو، الذین من اصلابکم جو تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں جو ہیں، مطلب وہ بھی سگے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام کی گئی ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ تم جمع کرو، بین اختیین دونوں بہنوں کو، مطلب تم دونوں بہنوں کو اکٹھے ایک وقت میں نکاح میں نہیں لا سکتے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا غفور الرحیمہ بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ساری جو حرمت والے رشتے ہیں ان کے متعلق بتا دیا ہے کہ محرم کون سے اور نامحرم کون سے ہیں، اور یہ چوتھا سپارہ جو ہے الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔